ہو جاتی ہے، ان کی انگلی کے اشارے سے چاند بھی اپنا سینہ چیر دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب میرا نبی جاتا ہے تو میرے نبی کے چاہنے سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، جب آمنہ کے لال چاہتے ہیں تو میرے نبی کے چاہنے سے درخت جل سمیت زمین سے اکھڑتا ہے، اور نبی کی بارگاہ میں کامیابی کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت تصور کرتا ہے۔ حدیثوں میں ہے، بخاری میں ملے گا آپ کو، مسلم میں ملے گا، ترمذی میں ملے گا، ابو داؤد میں ملے گا، ابن ماجہ میں ملے گا آپ کو جناب والا یہ مسند امام اعظم، مسند امام احمد بن حنبل، دارمی دارقطنی اور سیرت کی تمام تر معتمد مستند کتب کے اندر یہ آپ کو روایات مل جائیں گی۔ کیا ملے گا؟ یہ تو آپ نے خوبصورت کہا کہ حضور نے انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا لیا، اور حضور نے جب اشارہ فرمایا، یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ حضور صرف انسانوں کے نہیں، صرف جناتوں کے نہیں، صرف ملائکہ کے نہیں، بلکہ کائنات عالم میں جتنے بھی چرند و پرند ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، جنات ہیں، موجودات ہیں، معدومات ہیں، نباتات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ چاہے جمادات ہوں، جو بھی چیزیں ہیں، میرا نبی سب کا نبی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ ان کی کرے رسول کا شہدائی بہت ہے، ان کی کرے حضور کو سروائی بہت ہے، عالم و چاہے شورا کہتے ہیں سب یہی، احمد رضا کے شعر میں گہرائی بہت ہے۔ واہ 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 واہ، توجہ کیجئے میرے بھائی، سرکار امام اہل سنت بڑے ہی اچھے اور انفرادی انداز میں کہتے ہوئے نظر آئے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، مقصدوں کو رضا مرزا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ ابھی آپ نے حدیثوں کی باتیں سنی، قرآن کی آیت سنیے، ہر گھر میں موجود ہے۔ میری باتیں ذہن و فکر کے نہا خانے میں بسا کے لے جائیے، اور اگر ذرہ برابر آپ تردد کا شکار ہو، شک ہو، تو میں کوئی باہر سے تو آیا نہیں، مسجد آ جائیے، میں دکھا دوں گا۔ دوسرا پارا آپ جیسے ہی شروع کریں گے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، حافظ سلمان صاحب بیٹھے، حافظ حسین صاحب، حافظ ارشاد صاحب، حفاظ قرآن میں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ ہم اور آپ تمام کے سینوں کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ قرآن پاک کے دوسرے پارے کو آپ جیسے ہی پڑھیں گے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ، اس طرح سے کچھ آیات ہیں، پھر آپ دو تین آیتیں پڑھنے کے بعد اللہ نے سبحان اللہ بڑے پیارے انداز میں فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ آپ کو میں بات بتا دوں، ایک موقع ایسا بھی آیا ہے کہ جب مدینے کے تاجدار نے تقریباً 17 مہینے تک بجائے کعبہ معظمہ کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ وہی بیت المقدس ہے جو فلسطین کے اندر واقع ہے، اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے 15ویں پارے میں ہے۔ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ مسجد باد۔ اقصیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی نے 17 مہینے جب اس طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی تو بہت سے یہودی جو ہیں وہ بطور استہزاء، مذاق کے طور پر یہ جملے کہہ رہے تھے کہ دیکھو یار پیغمبر اسلام بھی ہمارے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی اہانت تھی، اور یار خدا کو کہا یہ پسند ہے کہ اس کے محبوب کی کوئی توہین کرے، خدا کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ہم اور آپ جیسے نکم
نبی کی توحید ہو، لیکن خدا کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے محبوب کی شان میں ذرہ برابر کوئی توحید یا تنقیص کا کوئی بھی پہلو نکالنے کی ناپاک کوشش کرے۔ خدا کو یہ پسند نہیں ہے، بالکل نہیں۔ سب لوگ بولو خدا کو پسند بالکل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے جب میرے نبی نے اس طرح سے 17 مہینے تک نماز پڑھ لی تو ایک دن ہمارا نبی، تمہارا نبی، ساری کائنات کا نبی، زمین کا نبی، آسمان والوں کا نبی، پورب والوں کا نبی، پشچم والوں کا نبی، پوری کائنات کا نبی ظہر یا عصر کی نماز ادا کروا رہا ہے۔ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہو گئے۔ میرے حضور اپنا رخ روشن چہرہ انور آسمان کی طرف نماز کی حالت میں بار بار اٹھا کر کے اسے ملاحظہ فرما رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کی طرف سے جبریل آ جائے، پیغام الہی لے کر کے، وحی الہی کی شکل میں پیغام الہی جو مدعے جافظہ بن کے آ رہا تھا اس کو لے کے آ جائے۔ یہ مصطفیٰ کی نماز ہے۔ اگر ہم لوگ نماز میں ایسے لے لینا تو ہماری تمہاری نمازی فاسد ہو جائے گی، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور مصلح امامت پہ ہے، پیچھے صحابہ کی جماعت ہے، کسی میں بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ حضور یہ آسمان کی طرف کیوں اٹھا رہے ہیں۔ چہرہ مصطفیٰ جب بار بار اٹھ رہا ہے تو اللہ نے سبحان اللہ یہ آیتیں نازل فرما دی۔ کیا؟ قد نرا تقلب وجهک ہمارے اے میرے محبوب، یہ تمہارا بار بار آسمان کی طرف چہرے کا اٹھانا ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہم تمہارا چہرہ اٹھانا ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آگے فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے محبوب ہم تمہارا قبلہ وہی بنائیں گے جو تم چاہتے ہو، جو تمہاری مرضی ہے، جو تمہیں پسند ہے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ آج پوری دنیا کے اہل ایمان کا کعبہ جو قبلہ بنا ہے وہ آمنہ کے لال کی مرضی سے بنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن میلاد النبی علامہ شہنواز رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے، جن کے لیے وہ کعبہ جھکا اور سوچ محمد کیسے ہے۔ اور چاند جب تک چاہا کھیلا، جب چاہا تک توڑ دیا، توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا، سوچ محمد کیسے ہے۔ اور مرضی رب سے سب نبیوں کا مسجد اقصی تھا قبلہ، سوچ سے جس کی قبلہ بدلے سوچ محمد کیسے ہے۔ توجہ کیجیے، یہ مولانا سلمان صاحب نے عربی گرامر پڑھے، یہ ترواہا میں نظریہ یادی کے کلمات ہیں۔ آپ بھی عربی ڈکشنری اٹھائیے، لغت اٹھائیے اور اس کے اندر معنی دیکھیے تو آپ کو یہ ترواہا میں نظریہ یادی کے کلمات بتائیں گے۔ اس کے معنی راضی ہونا، چاہنا، پسند کرنا ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ ایک دم سبق مل گیا کہ جو خانہ کعبہ ہمارا تمہارا قبلہ بنا ہے، سبحان اللہ، وہ ہمارے تمہارے مرضی، ہمارے تمہارے نبی کی مرضی سے بنا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محبوب آپ اپنا چہرہ نور کعبے کی طرف پھیر لیجئے، کعبے کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیجئے۔ قربان ہو سنیو، مبارک ہو سنیے، تمہیں سب کو مبارک ہو کہ اللہ نے ہمیں تمہیں ایسا سبحان اللہ پاورفل نبی دیا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، لیکن اللہ کا احسان اسے آج ہم تم جیسے نکمے گناہگاروں سے کتنا پیار ہے کہ اس نے ہمیں تمہیں اپنا نبی دیا، وہ نبی دیا ہے۔ یہ سبحان اللہ، ابھی آپ نے شعیب بھائی سے سنا تھا، میں ایک جملے میں پوری بات کہہ دوں کہ اگر آپ قرآن کے پاروں کا عشق و عقیدت کی سبحان اللہ آنکھوں سے مطالعہ کریں گے تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ